السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ایک اور بار ہماری زندگی میں عید الفطر کا ایک بہار عنایت کیا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ اس عید الفطر کو ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے، سکون و اطمینان کا ذریعہ بنائے. معزز بھائیوں، ہم سب ابھی رمضان کو کل رخصت کیے. رمضان کے مہینے میں صیام کے بعد، قیام کے بعد، صدقہ خیرات، دعا استغفار کے بعد ہمیں واجبی طور پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں. اللہ نے فرمایا: وَلِيُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ. ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی بڑائی، عظمت، جلال، شان و شوکت اپنی زبان میں اس جگہ پر بیان کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد. محترم بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ مبارک کی قدر کی اور اس میں اپنے گناہوں کو پاک کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ سے قریب ہو گئے، جنت کے قریب ہو گئے، جنت میں اپنا حقدار بنا لیے. ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ محنتوں کو، کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. اس کا اجر عظیم حشر کے میدان میں آپ کو ملنے والا ہے. وہی بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ. افسوس ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس ماہ مبارک کو پا کر بھی اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی دی شریعت پر عمل نہیں کیا، اللہ سے دور رہے، بیکار کے کاموں میں رمضان کو عام دنوں کی طرح گزار دیے. ایسے لوگوں کے لیے پچھتاوا ہے، افسوس ہے. اللہ نے ہمیں نصیحت کی ہے زندگی بھر تمہاری اللہ کی بندگی میں گزرے اور پورے طریقے سے دین میں تم استقامت دکھاؤ. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. اللہ نے کہا، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
پھر اس دین پر جمے رہے، اسلام پر قائم رہے، عقیدت توحید پر قائم رہے، اللہ کی بتائی شریعت پر قائم رہے، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ایسے لوگوں کا کے پاس نزول ہوتا ہے فرشتوں کا، اللہ تخافو، تم غم نہ کرو، مستقبل کا غم نہ کرو، اللہ تحزنو، اور نہ ہی تم گزری ہوئی زندگی کے بارے میں غم کرو۔ انسان موت کے وقت بہت فکر مند ہوتا ہے، میری خبر کی حالت کیا ہوگی، میری حشر کی حالت کیا ہوگی، اور میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، گھر بار کو چھوڑ رہا ہوں، میری بھی بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا، انسان کی بڑی فکر ہوا کرتی ہے۔ ایسے میں بشارت دیتے ہیں فرشتے، اللہ تخافو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہارا منتظر ہے۔ دنیا میں جتنی تم نے محنتیں، مشقتیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کا بدلہ اللہ جنت کی شکل میں دینے والا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات دنیا کی بات، تمہارے جانے کے بعد گھر والوں کا محافظ نگران اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تمہارے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، یہ وعدہ ہے۔ لیکن تم دین پر جم کر تو بتاؤ، اور تمہارے لیے بشارت ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کی بشارت جسے ہم کو وعدہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے جو دین میں پوری زندگی ہمیشہ سے قائم رہتے ہیں۔ انسان کچھ دیر کے لیے وقتی طور پر بھی عمل کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عمل پسند نہیں ہے جو ٹیمپرری عمل کرے اور چھوڑ دے۔ اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو مستقل کرنے لگے، پوری زندگی کرنے لگے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے کہا کہ اپنے زندگی میں پوری زندگی بندگی میں گزارو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو نصیحت کرتے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترکہ، اے عبداللہ اس شخص کی طرح مت ہو جاؤ جو رات بھر قیام کرتا رہا لیکن پھر اس قیام کو چھوڑ دیا۔ یعنی نبی کریم سے بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں جو تم بندگی کرتے ہو چند دن کے لیے نہیں ہے، چند ہفتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بندگی پوری زندگی میں ہے۔ جب تک کہ جسم میں سانس باقی ہے اس وقت تک اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی یاد رکھتا ہے، جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے آپ سے فراموش کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے کہا تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ تعالیٰ بھی انہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ بھی انہیں خود سے ان کو بھلا دیا، اور ان کو اللہ کیئر نہیں کرتا جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، جو اس دین کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، جو اسلام پر چلتے ہیں، اسلام کو قائم کرتے ہیں، اسلام کی پوری مدد کرتے ہیں، اللہ زندگی میں مدد کرتا ہے، مشکلات سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین، یہ شریعت جو ملی ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے، اس دین پر چل کر ہمیں جنت تک سیڑھی تک پہنچنا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان پہنچا کر یہ اقرار لیا تھا حجۃ الوداع میں، اے میرے صحابہ کیا میں نے تم تک دین پہنچایا کہ نہیں؟ سارے صحابہ نے کہا کیوں نہیں آپ نے پہنچایا؟ اللہ کے رسول اشارہ کر کے کہے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ یہی وہ صحابہ جو دنیا میں پہلے دنیا والوں کو دین کا سبق پڑھایا، شریعت کی تعلیم کو عام کیا۔ سبحان اللہ، آج ہم اس جگہ پر اسلام کی حالت میں بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس اللہ نے ہمیں اسلام کی زندگی، ایمان کی زندگی عطا فرمائی، ہمارے والدین کو مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ہدایت کی اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس دین پر جمے رہنے میں کامیابی ہے۔ اگر اس دین کو چھوڑ دیں گے، اگر اس دین پر عمل نہیں کرو گے، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کیئر نہیں کرے گا۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوگی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہا کہ تم غم نہ کرو، تم سست نہ ہو جاؤ، تم مایوس مت ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی دنیا میں لیڈ کرو گے، تمہاری کامیابی ہوگی، تم ہی کامیاب ہوگے۔ ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر تو دکھاؤ، پکے مومن بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، صرف نماز کے حد تک نہیں، معاملات کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی، سب لحاظ سے بھی مسلمان بن کر دکھانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ،
शैतान गलत रास्ते पर पहुंचाएगा, गलत रास्ते में रहनुमाई करेगा। अल्लाह कहता है वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। लेकिन आज अल्लाह ताला की शरीयत पर हम कहाँ अमल करते हैं? हम नाम को मुसलमान हैं लेकिन हमारे पूरे काम शयातीन के काम हैं। अल्लाह ताला ने जैसा हमें हुक्म दिया है वैसा हम अमल नहीं करते। अल्लाह ने हमें जैसे चलने की तालीम दी है वैसे हम तालीम पर अमल नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत पर अमल नहीं करते। यही वजह है कि हर जगह पर हमें रुसवाई मिलती है, हर जगह पर हमें पसपाई मिलती है। आज किस कदर मुसलमान परेशान हैं, आज मुसलमान तकलीफों का शिकार हैं। इसकी वजह यह है कि हमने शरीयत मुहम्मदिया को छोड़ दिया, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को हमने फरामोश कर दिया। ये वजह है कि जिल्लत रुसवाई हमसे हम पर मुसलत हो गई। याद रखो इस्लाम में हमें इज्जत है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था इन्ना कुन्ना अज़ल्ल उम्मा, हम एक वक्त ज़लील कौम थे, हम लोग बिछड़े हुए कौम थे। अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत अता किया है। अगर इस्लाम को छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते से इज्जत तलाश करेंगे, याद रखो अल्लाह ताला हमें जलील कर देगा। आज दुनिया के होकर आगे हम दुनिया के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं, और मफाद परस्त हम लोग दुनिया की खातिर हम दीन का सौदा करने की तैयार हैं, दुनिया की खातिर हम शरीयत का सौदा करने को तैयार हैं। हालांकि हकीकी जिंदगी अल्लाह ताला ने आखिरत की जिंदगी को बताया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे के अलावा कुछ नहीं है, धोखे के अलावा कुछ नहीं है। आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था, लोगों एक जमाना आएगा दुनिया की कौमें तुम पर भूखे की तरह टूट पड़ेगी, जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। साहबा ने पूछा उस वक्त हमारी कैफियत क्या होगी अल्लाह के रसूल, हम लोग मेजॉरिटी में होंगे या माइनॉरिटी में होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम लोग उस वक्त मेजॉरिटी में होंगे लेकिन तुम्हारे अंदर हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे अंदर दो चीजें दाखिल हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ये दो चीजों की वजह से दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। आज देखिए किस कदर मुसलमानों के खून को बहाया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों के खून करके खुशियां मनाई जा रही है। लेकिन कितनी कौमें ही मुस्लिम कौमें, कितनी कंट्री ही मुस्लिम कंट्री सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ मंजर देखते हैं, ऐसे ऐसे मनाजिर हैं, दिल चीरने के लिए ऐसे ऐसे मनाजिर हैं। अल्लाह रहम करे उन अहले गज़ा पर, अल्लाह रहम करे उन अहले फ़लस्तीन पर, जहाँ पर तकरीबन 3-4 महीने से बमबारी हो रही है। 10,000 से ज्यादा मासूम कलियां माँ के गोद से छीन ली गई, खबर के हवाले कर दिए गए। कितनी माएँ आंखों से आंसू बहा बहा कर बच्चे की कब्र के पास बैठकर रो रही है, कितने बच्चे माँ की खबर के पास बैठकर रो रहे हैं, कितने बच्चे बाप को खोकर रो रहे हैं। ये कैसी जुल्म की दास्तान है उनके ऊपर। लेकिन हकीकत में मेरे भाइयों, ये जालिम अक़वाम, जालिम कौमें जो मुसल्लत की जाती हैं, हमारे अमल का भी बहुत बड़ा दखल है, हमारे अमल का भी बड़ा दखल है। और इस माहौल में, इस मुल्क के माहौल में जैसे खुद अय्याम आने वाले हैं, अल्लाह हिफाजत करे इस मुल्क की, अल्लाह इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए, अल्लाह इस मुल्क में इस मुसलमान की ईमान की, इस्लाम की हिफाजत फरमाए। दुश्मनों की पूरी ताकत यह है कि इस मुल्क में इस्लाम का खात्मा करें, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करें, मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा मुहाफिज है, अल्लाह बड़ा निगरान है, इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई, दुआ करते रहें। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफुका फ़ीना वला यरहमुना। अल्लाह तू हम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत ना करना जो हमारे बारे में न डरने वाले हो। अल्लाह ऐसे जालिम लोग हम पर मुसल्लत ना करना। ऐसी कसरत से दुआ करने की जरूरत है। इलेक्शन का माहौल है, वोट हमारा हक है, हर मुसलमान को चाहिए, हर शख्स को चाहिए, ये हमें वोट के हक को इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों को वोट का हक है, हिंदुस्तान का कानून हमें तालीम देता है कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अच्छे लोगों को हुकूमत में ला सकते हैं। और इसको कोई मामूली ना समझो, जितने भी ज़रीफ लोग भी घर में हों उनको भी बहुत जल्द इलेक्शन होने वाला है, उनको भी वोट डालने की तलकीन करो और उनको किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँचाओ। एक एक वोट भी बहुत कीमती है, एक एक वोट भी अहम है। एक वोट से हुकूमत बन जाती है, एक वोट से हुकूमत गिर जाती है। इसलिए कि ये हम पैगाम यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं इस सिलसिले में गफलत बरतते हैं। आने वाले मुस्तकबिल का फैसला करने वाला ये इलेक्शन है। ऐसे में रब्बे ताला से दुआ करते रहें और ऐसे लोगों को वोट दें जो इस मुल्क के लिए तरक्की
ترقی چاہتے ہیں، اس ملک میں امن شانتی پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ اس ملک کی بیوٹی ہے، یہاں پر ہندو مسلم ایک جیسے محبت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کی پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی۔ ایسے میں ان سازشوں کو، ان مکر کو، ان تدبیروں کو، ان چال کو ہمیں ناکام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آنے والے اس دور میں، اس ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ظالم قوم سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ معزز بھائیوں، اس عید کے پیغام کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام معاشرے کے لحاظ سے بھی رکھنا چاہوں گا۔ اسلام کا پہلا پیغام یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسلام کا پہلا میسج ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ اس ملک کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ اپنے نسلوں کو تعلیم دلاؤ، خوب پڑھاؤ، جتنی بھی بڑی بڑی پوسٹنگ ہیں جہاں تک پہنچنا ہے پہنچیے، دین اور دنیا لے کر جائیے اور آپ دینے والے بنے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان دینے والی قوم تھی اور وہ لوگ دنیا والوں کو سب کچھ دیا، سائنس کے لحاظ سے بھی ہو، میڈیسن کے لحاظ سے بھی ہو، دینی لحاظ سے بھی ہو، ہر لحاظ سے مسلمانوں نے ماضی میں بہت کچھ دنیا والوں کو دیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آج اس وقت دنیا میں خاص کر کے مسلمان اس ملک میں تعلیم کے لحاظ سے بالکل پیچھے رہ گئے، بریک اخلاق سے بالکل پیچھے رہ گئے، اور جتنے بھی لوگ ایجوکیشن سے دور ہیں وہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد ہے۔ ایسے میں اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو تعلیم دلایا کرو۔ یہ تعلیم کے ذریعے سے انشاءاللہ اس ملک کے مستقبل کو روشن کریں گے، معاشرے کو روشن کریں گے، خاندان کو روشن کریں گے، والدین کے نام کو روشن کریں گے۔ اللہ کے واسطے تعلیم سے دور نہ کرو، جہاں ضرورت ہے، جس حالت میں، جس وقت جس فیل کی ضرورت ہے اس فیل میں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کے اخلاقی لحاظ سے کہنا چاہوں گا، میرے نوجوانوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے رب کی بندگی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان لوگوں کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے۔ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ایسا وہ نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں جوانی گزارا، قیامت کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اپنی جوانی کو بیکار کاموں میں اور غلط صحبتیں، بیکار بے حیائی کے کام میں اللہ کے واسطے صرف نہ کرو۔ قیامت دن آپ کی جوانی کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے، اور آپ نمازوں میں آگے رہو اور آپ اخلاق میں آگے رہو۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے نوجوانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جتنی پڑھی لکھی ہے ان کے اندر بد اخلاقی، بے ادبی، بدتمیزی کتنا خود پائی جاتی ہے۔ کچھ پیسے کما لیتے ہیں، گھمنڈ تکبر میں اندھا ہو جاتے ہیں۔ اخلاق نام کی چیز نہیں ہوتی، دین نام کی چیز نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اخلاق پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو طاقت دی ہے ظلم کے لیے، تکبر کے لیے، غرور کے لیے نہیں ہے، بلکہ طاقت دی ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس جوانی میں دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جوانی عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین ملت اپنی جگہ پر آنے والے دور میں اپنی نسلوں کی تربیت کریں، اپنے نسلوں میں اللہ اس کے رسول کی باتیں بٹائیں، اس لیے کہ جہاں بھی چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، معصوموں کے ذہنوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کے عقیدے توحید کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک ماں وہ کردار ادا کر سکتی ہے، ماں اپنی جگہ پر بچوں میں، بچیوں میں دینداری پیدا کر سکتی ہے، بشرطے ہے کہ ماں پہلے دیندار ہو اور اپنی دینداری کو اپنے بچوں میں منتقل کرتے رہیں۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں، اللہ حفاظت کرنا، کتنے ایسے واقعات ہیں جو بچوں کی غلط حرکتوں نے خاندان کو بدنام کر دیا، بچوں کی غلط صحبتوں نے، غلط حرکتوں نے والدین کو بدنام کر دیا۔ ایسے میں اپنی عزت چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ حقیقت میں خواتین آپ کے لیے نمونہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ کے لیے نمونہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ کے لیے نمونہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ کے لیے نمونہ زینب رضی اللہ عنہا، آپ کے لیے مریم علیہ السلام نمونہ ہیں، آپ کے لیے آسیہ علیہ السلام نمونہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو آئیڈیل بناؤ، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں نمونہ بناؤ۔ ان دنیا والوں کو، ان ایکٹر کو نمونہ بنا کر آپ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حقیقی زندگی ان لوگوں کو فالو کرنے میں ہے جو دین کے راستے میں چلتے رہے اور جنہوں نے دنیا والوں کو، نئی نسلوں کو تربیت کرنے کے لحاظ سے مکمل کوشش کی۔ ایسی خواتین ہمارے لیے نمونہ ہیں۔
اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہماری خاندانی زندگی میں معاشرے میں رشتے ناطے میں بہت بگاڑ پائے جاتے ہیں. عید کی اس مناسبت سے ایک اہم پیغام میں بھی دینا چاہوں گا, اللہ کے لیے رشتوں کو جوڑیے, رشتوں کو مضبوط کیجیے. آج معمولی بنیاد پر معمولی باتوں پر کس قدر اختلافات, کس قدر حسد, کینہ, کپٹ, بغض, جلن, دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلنا, دوسروں کو گرانا, دوسروں پہ حسد کرنا, یہ ہماری عام سی عادت ہو چکی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات چیت چھوڑ لینا, چہرہ تک نہ دیکھنا, یا کیا اسلام کی ہی تعلیم ہے؟ قسم سے اسلام کی تعلیم نہیں ہے. رشتوں کو نبھا لو, ایڈجسٹ کرو, اور اس معاملے میں آپ کو صبر کرنی پڑے کرو, اور رشتوں کو آگے بڑھاؤ اور جوڑو. جس طریقے سے ٹوٹا ہوا کانچ دوبارہ جوڑا نہیں سکتا, اس طرح رشتے اگر ٹوٹ جائیں تو انہیں جوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے کہ ان کو نبھاؤ, پھونک کر ختم رکھو. یہ بھی دین ہے کہ ہم صلح رحمی کریں اپنے بھائی سے, اپنے بہنوں سے, اور اپنے رشتہ داروں سے, اپنے سب جتنے بھی قریب کے لوگ ہیں ان سب سے اچھا برتاؤ کرنا, یہ بھی ہمیں اسلام سمجھاتا ہے. خصوصیت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرو. آج کے اس دور میں ہر آئے دن ماں باپ سے دشمنیاں, ماں باپ سے دوریاں, ماں باپ سے بدتمیزی, بد اخلاقی, بدسلوکی, بے ادبی, بہت کچھ ہم سنتے ہیں. اللہ حفاظت کرے. سچ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت کے قریب لونڈی اپنی آقا کو جنم دے گی. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب ماں باپ کی بڑی نافرمانی کی جائے گی. میرے بھائیوں, ماں باپ سے لڑ کر آپ کو کیا مل جائے گا؟ ماں باپ سے اختلاف کر کے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ جس ماں نے آپ کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیفیں جھیل کر, تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنایا, اس ماں کے ساتھ آپ بدتمیزی کرتے ہیں, اس ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, اس ماں کو گالی بکتے ہیں, اس ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اس ماں کو رکھنے کو تم بہت سمجھتے ہو, اس ماں کو اپنے گھر سے دور کر دیتے ہو. وہ باپ جس نے تمہاری خاطر اپنی جوانی کو سب کچھ لٹا کر آپ کو ایک انسان بنایا, اس باپ کو آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہو, اس باپ کے ساتھ آپ بدتمیزی کرتے ہو, اس باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو. کیسا آپ کا دل گوارا کرتا ہے؟ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بدتمیزی کرتے ہیں, جو بد اخلاقی کرتے ہیں والدین کے ساتھ. میرے بھائیوں, ماں باپ سے رشتے کو مضبوط کرو. قسم سے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے دور دور سے عید منانے کے لیے بستی کو آئے ہیں, حالانکہ انہیں اتنا لمبا سفر کرنا پڑا. عید کی خوشیوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ عید منائے, اپنے ابو کے ساتھ عید منائے. ان کے دل کی خواہش رہی اور مانے رہی, ہزاروں میل لاکھوں میل فاصلہ طے کر کے یہاں پر جمع ہوتے ہیں. حقیقت میں ان کا وجود معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے, ان کا رہنا ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہے, ان کا رہنا ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. قسم سے جب تک حیات باقی ہے ان کی, انہیں خوش کر لو, انہیں راضی کر لو. یقین مانے میں جب چلے جاتے ہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے, ماں باپ کتنے بڑے عظیم نعمتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو یتیم کے چہرے کو دیکھ لو, کم از کم عید کے دن اس یتیم بچے کو دیکھ لو جس کا باپ کھو چکا ہے, جس کی ماں کھو چکی ہے. کس قدر سب کچھ رہ کر بھی ایک عجیب قسم کی وہ اپنے دل میں ایک رنج محسوس کرتا ہے, ایک غم محسوس کرتا ہے. جتنے گاؤں والے کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہوتے ہیں, بیچارہ تنہا اکیلے عیدگاہ آ جاتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت ہی وہی جانتا ہے. اس گھر کی حالت کیا ہوتی ہے جس گھر میں کسی کا باپ انتقال ہو جائے, کسی کی ماں چلی جائے, اور اس بیوہ عورت کی کیا حالت ہوتی ہے جس کا شوق اس کی زندگی میں چلا جاتا ہے, اس کے آنکھوں کے سامنے رخصت ہو جائے تو ایسے موقع پر کس قدر تکلیف ہوتی ہے. ان کو پوچھ کر دیکھ لو, یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. قسم سے میرے بھائیوں, مجھے آج یہاں پر اس لیے پیغام رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کتنے مرتبہ سنتے ہیں, اللہ حفاظت کرے, سب کچھ جانتے ہیں, ماں کا مقام جانتے ہیں, باپ کا مقام جانتے ہیں, حدیثیں بھی معلوم ہے, قرآن کی آیت بھی معلوم ہے, لیکن پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تعلیمات کو فراموش کر کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بدتمیزی سے ہم پیش آتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو توبہ کیجئے, معافی مانگیے, اور دلوں میں حسد, کینہ, کپٹ, نفرت جیسے جذبات کو دور کیجئے. محبت کے ماحول کو, الفت کے ماحول کو پھیلائیے. اپنے دلوں میں نفرتوں کو دور کیجئے, اور اپنے دلوں میں جب آپ انشاءاللہ عید کی مناسبت سے ملاقات کریں گے, اپنے ملاقات کے ساتھ ساتھ دلوں کے اندر جو بھی نفرتیں ہیں وہ بھی دور کر دیجئے.
اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، جتنے بھی آئے گئے چلے گئے، کسی کو دنیا باقی نہیں رکھی۔ یاد رکھو یہ دنیا کسی کو باقی نہیں رکھتی، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس قدر 40 سالہ 30 سالہ 50 سالہ زندگی کے لیے یہ دشمنیاں، یہ غلط، یہ خطا تعلقی، یہ دشمنی عداوتیں اللہ کے لیے سب چیزیں غلط ہیں، چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، ہمیں کامل مسلمان بن کر دکھاؤ۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس ملک میں ہم اگر مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ یہ امت واحدہ بن جائے، امت واحدہ بن جائے، تبھی چل کر کامیابی ہے۔ دشمن کو اگر ہرانا ہے، سب لوگوں کے اندر یونائٹی ہو، سب لوگ اتحاد اتفاق قائم کریں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ فرمایا اللہ نے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم لوگ کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آنے والے اس دور میں، اس الیکشن میں اگر دشمن کو ہرانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اتحاد اتفاق قائم کریں۔ اگر اتحاد اتفاق نہیں اور بس اپنی اپنی مرضی سے اپنی اپنی منمانی کرتے رہیں گے تو وہ تباہی ضرور ہے، وہ بربادی ضرور ہے۔ اسی لیے اب بھی اگر وقت نہیں سدھریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ دشمن ہمارے خلاف سازشیں کرنے لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جگہ جگہ پر اتحاد اتفاق کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے جسم میں کسی ایک جگہ پر تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف ہو، وہ تکلیف ہمیں بھی ہو، ہم اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھے، اس کے غم کو اپنا غم سمجھے۔ یہ اسلام کی بڑی تعلیم ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہ داستانیں مٹ جائے گی۔ قومیں تباہ ہوئی اختلافات کی وجہ سے، قومیں برباد ہوئی ان لڑائی کی وجہ سے، اس لیے ہم امت واحدہ ہیں، ایک بن کر رہیں، ایک بن کر مقابلہ کریں، ایک بن کر زندگی گزاریں۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں یہی ہے کہ جیسے الحمدللہ ہم نے ماہ مبارک میں غیر معمولی ثبوت دیا اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم بعد رمضان بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم آگے کی زندگی بھی تیری بندگی میں گزاریں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم توبہ جو کی ہی اللہ اس توبہ پر ہم قائم رہیں گے۔ اللہ ہم نے تیرے سے وعدہ کیا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اللہ ہم اس وعدے کو ہم پورا کرنے والے ہیں، آگے کی زندگی تیری بندگی میں گزاریں گے، ایسے اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ ورنہ تو میرے بھائیوں یہ زندگی، یہ دولت، یہ بینک بیلنس، یہ کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو آخرت کے لیے جینا ہے، آخرت کے لیے مرنا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے اس موقع پر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کے لیے تحفہ کا اعلان کرتا ہے کہ 30 دن تک مکمل تھکاوٹ کے ساتھ نیندوں کو قربان کر کے قرآن کی ہم نے تلاوت کی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ سے یہاں پر امید کرتے ہوئے جمع ہیں کہ رب تعالیٰ رب ذوالجلال انشاءاللہ ہمارے عمل کو قبول کر کے قیامت کے اللہ انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کرا دے گا۔ ہماری اس تکلیفوں کو جھیلنا رمضان کے مہینے میں، ہمارے لیے راتوں کی نیند قربان کر کے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ سے ہم یہی امید کرتے ہیں رب تعالیٰ ہماری بندگی قبول فرمائے، اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ عید کی مناسبت سے خصوصیت کے ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں، اور ایسی دعائیں امید ہے انشاءاللہ یقین کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، بہت ہی یقین کے ساتھ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ ضرور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ، اے الہ الاولین، اے الہ العالمین، ہم پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم پر کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، اگر تو رحم نہ کرے، اگر تو مدد نہ کرے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اے رب تعالیٰ ہم انسان نہیں، گنہگار ہیں، ہم نے بڑی چھوٹی سب غلطیاں کی ہیں۔ اللہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما دے، ہمارے دوستوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے رمضان میں جو بھی بندگی کی ہے اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ تو قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم سے نواز دے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اللہ ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما۔ اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جہاں مسلمان تکلیفوں کے شکار ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ خصوصیت کے ساتھ اہل غزہ، اہل فلسطین جہاں ظلم کے شکار ہیں اللہ ان پر آسانی عطا فرما، ظالم قوم کو برباد فرما۔ اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا، جو لوگ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں برباد کرے، نیست و نابود فرما۔ اللہ ان اہل غزہ کے یتیم بچوں پر رحم فرما، اللہ ان کے موتا کو شہید کا مرتبہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں اسلام کی زندگی عطا فرما، اسلام پر زندگی عطا فرما، اسلام پر مرنے والا بنا، ایمان پر مرنے والا بنا۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو ہم میں سے مجبور ہیں ان کی مجبوری کو دور فرما، اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ ان کے خرچ کو آسان فرما، ہم میں سے جو انتقال ہو چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان پر کرم فرما، اللہ ان کی خبر کو روشن فرما، اللہ قبر کے فتنے سے، قبر کے آفات سے ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اللہ ان کو فتنہ قبر سے، عذابات سے بچا لے، اللہ ہم کو بھی تو ہر قسم کے آفات سے، وباؤں سے، بیماریوں سے بچا لے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اللہ ہماری خواتین کی اصلاح فرما، اللہ ہماری خواتین کو دیندار بنا تاکہ وہ دیندار قوم کو تیار کرے، اللہ ہمارے نوجوان کو دیندار بنا تاکہ معاشرے کو مستقبل میں لوگ لے کر جانے والے بنے، خاندان کو آگے بڑھانے والے بنے۔ اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ اس جگہ پر تو ہمیں مایوس نہ کر، اللہ ہماری دعا قبول فرما، اللہ تو ہم پر رحم کا معاملہ فرما، اللہ ہم لوگ اس امید کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو نے قرآن میں کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی سب کون معاف کرنے والا ہے، تو ہی نے قرآن میں کہا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ تو ہی نے کہا کون ہے جو تکلیف میں پڑا ہوا انسان، مجبوری پڑا ہوا انسان مجبوری میں تکلیف میں بلائے تو کون تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تو ہی نے پوچھا اللہم اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تو ہی معبود ہے، تو ہی حاکم ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی قدوس ہے، تو ہی سلام ہے، تو ہی مومن ہے، تو ہی مہیمن ہے، تو ہی عزیز ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہی، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم پائی پائی کے محتاج ہیں، ہم سیکنڈ سیکنڈ محتاج ہیں، اللہ ہم تیرے رحمت کے محتاج ہیں، اللہ آج کے اس دن میں تو ہمیں رحمتوں سے رحمت نازل فرما، ہم پر سکینت نازل فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما، اللہ رب العالمین تو ہمیں خوشحال زندگی عطا فرما، جب تک تو اللہ ہمیں اس دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، ہماری موت آئے ایمان پر آئے، اسلام پر آئے، موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے، اللہ ہمارا حسن خاتمہ، ہمارا آخر خاتمہ حسن خاتمہ ہو اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت کی بات ملا دے، اللہم آمین اللہم آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين
الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين برحمتك وجودك وكرمك وحلمك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم يا ربنا ويا مولانا إلهنا خالقنا ورازقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت برحمتك وحلمك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك وإلى مالك جناتك برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل خيامنا وصيامنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ سب کو میری طرف سے عید الفطر مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال.